جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمران جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک یوٹیوب ایم نیوز کا لائیو پیج براہ راست۔ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں، پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن ہیں انیس علی ہاشمی صاحب۔ جی بالکل، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی خبریں چل چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین اب دوبارہ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں۔ اچھا ہاں، میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں، میں یہاں سے آ رہا تھا، ریویو آف ججمنٹ بیسیکلی ایکٹ تھا کیا؟ آج اس کو سپریم کورٹ کا بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آیا ہے کہ جی وہ کالا دم قرار دے دیا گیا ہے۔ انیس علی ہاشمی صاحب سے اور بھی بہت سی گفتگو کریں گے، نواز شریف کا مستقبل بھی جانیں گے، اور ان کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ سر میں کل ایک جگہ لائیو کر رہا تھا، ایک کامسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی جب نواز شریف واپس آئیں گے تو ایک ان کے لیے برے دن شروع ہو جائیں گے، ابھی تو وہ انہوں نے واپس آنا ہے، ان کی بات بھی مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ پہ جو بھی ہے۔ سر السلام علیکم، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر میں پروگرام ابھی شروع ہونا تھا تو یہ چائے آپ کے سامنے پڑی ہے تو کافی دیر سے پڑی ہوئی ہے۔ مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، میرا رول یہ ہے کہ ٹھنڈا کر کے پینا بھی چاہیے۔ تو جی ناظرین، میں کو تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بیٹھے ہوئے، اور سر مصروف تھے، انہوں نے چائے منگوا لی تھی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سر چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، ریویو آف ججمنٹ میں نے تو آپ کو بھی آفر کرائی تھی، آپ نے کہا یہ انٹرویو کے بعد پیتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، ریویو آف ججمنٹ میں جس طرح سے کالا دم آیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی بھی ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، جو حالات و واقعات نواز شریف صاحب کے تھے، بیانیہ تو آپ کوئی بھی بنا لیں، آپ کہہ دیں آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، انٹرنیشنلی سازش آپ کے خلاف ہوئی ہے، جو مرضی بیانیہ بنا، لیکن حقائق جو ہیں ان سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ جو فیکٹس موجود ہیں، آپ کے خلاف ایک انٹرنیشنلی ایک اسکینڈل آیا تھا، چونکہ اگر پاکستان کی حد تک بات ہوتی تو انہوں نے تو اسمبلی میں تقریر میں کہہ دیا تھا، اور جناب یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ دولت حاصل کی۔ ان کی صاحبزادی نے ہر انٹرویو میں کہا کہ جناب پاکستان تو کیا، باہر تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ بعد میں جتنی جائیدادیں نکلیں وہ پاکستان نے نہیں، پوری دنیا نے تھے۔ بالکل ایسے تو نواز شریف صاحب تو نااہل ہو چکے تھے، نااہل ہیں، اور آئندہ تک کے لیے نااہل رہیں گے۔ میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہوں، میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن تو ہوں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ نظریہ میرا سیاست کا ہے، قانون کا نہیں ہے، کیونکہ قانون سیاسی نظریوں کے تحت نہیں چلنا، قانون نے اپنا راستہ لینا ہے۔ اور ہم نے اب تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ قانون کو سیاست کے پیرامیٹرز پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ میں سیاست کو علیحدہ اور قانون کو علیحدہ رکھ رہا ہوں۔ بالکل تو قانونی اعتبار سے وہ نااہل ہو چکے تھے، نااہل ہیں، اور جب تک یہ آئین پاکستان 1973 کا یہ انفیلڈ ہے، یہ والا آئین جی، آئین پاکستان جو ہے، جس کی آج کل وقت ہے، خیر وہ یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی وقت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات میں دیکھیں تو اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر، جی بالکل کوئی اس کی وقت ہے نہیں، ورنہ 14 مئی کو الیکشن ہو جاتا۔ 62-63 آپ نے اس میں دیا ہوا، اس کے پیرامیٹرز پہ ہر بندے کو ایویلیویٹ کرتے، اور ہر چیز کو جو ہے اس کی نظر میں دیکھا جاتا، تو آپ کو پاکستان بہت صاف ستھرا نظر آتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا، یا اس میں کوئی آپ 2/3 میجورٹی سے آئین میں امینڈمنٹ کر کے وہ اسمبلی، جسے آپ قانون ساز اسمبلی صحیح والی، جی بالکل ایسے سیاست ساز نہیں، قانون ساز اسمبلی آپ لے کے آئیں، اس میں امینڈمنٹ کریں، پھر شاید کوئی چانس آئینی طور پہ بنے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو آئین کی کتاب موجود ہے اور جو قانون ہے اس کے مطابق ان کا کوئی چانس نہ تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا قانون کی نظر۔ سابق ہی ہو گئے اب تو سب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے کہ نواز شریف اس ریویو آف ججمنٹ کا جو ایکٹ کالا دم ہوا ہے، اس سے نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سیاسی طور پہ۔
वो किस बेस पे कह वो रहे हैं? सियासी तौर पे तो मैंने आपसे कहा ना कि सियासत में तो उनको क्या नुकसान होना सियासत में तो देखे ना, आपके कानून में देखें, मैंने आपसे इसीलिए शुरू में कहा, आप कानून, इस मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि आप आइन को कानून सियासत की नज़र में इंटरप्रेट करते हैं। देखें, इलेक्शन एक्ट के तहत वो पार्टी चेयरमैन नहीं है, लेकिन अभी भी आप इनके नून लीग के फैसले जो हैं ये एक नाअहल शख्स कर रहा है, जो कानून की नज़र में नाअहल है, वो इनके फैसले कर रहा है। वो पाकिस्तान की किस्मत के बारे में बोल रहा है, एक नाअहल शख्स। ये हमारी बदकिस्मती है, अवाम की भी, लोगों की भी, जुडिशरी की भी, सर, मेरा सबकी। फिर छोटा सा सवाल है जी, अब एक बड़ी जमात थी उनके साबिक वजीर आजम भी इस वक्त जेल में, हम थोड़ा सा हट रहे हैं लेकिन इस वक्त बनता है वो भी तो नाअहल हो गए इलेक्शन। हाँ, इसमें ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं ये सोच रहा था, वो भी तो यही फैसला। हाँ देखें, मैं आपसे ये मैं चाह रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, जब भी आप मुनासिब समझे, आप तोशा खाना पे एक प्रोग्राम करें। जी बिल्कुल, जरूर। अच्छा जिसमें नाज़रीन, मैं लोगों ये को पहले आपको- पता तो लगना चाहिए कि तोशा खाना है क्या। आम फहम आदमी को पता लगना चाहिए ना जी। जी बिल्कुल ठीक। पढ़े लिखे, मैं वकीलों की बात करूंगा तो वकीलों को तो समझ आ जाएगी, उनको तो ना भी आधी बात भी करूंगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि किसका। ठीक। आम फहम जबान में मेरी ये ख्वाहिश थी, आपसे मेरा रब्ता नहीं हो सका, मैं भी कुछ बिजी रहा, मुझसे बाहर भी रहा, नहीं सर, जब आप कहेंगे हो जाएगा सर। कि तोशा खाना है क्या। और ये जो फॉर्म बी है जिसकी डिक्लेरेशन पे इतना शोर मचा हुआ है, ये फॉर्म बी है क्या, ठीक। और इसमें कौन सी चीज, देखें, कानून में किसी भी चीज का आपकी नीयत से बहुत ताल्लुक है। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान साहब बिल्कुल अंदर हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी शायद 137 की जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स उन्होंने एनुअल जमा करवाई थी, बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। सर ठीक अब है उस पर भी बात करेंगे। आज मैं कोर्ट, आपको पता है सर, आपसे तो कोई पता जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जी जी, वो 7 केसेस में कुछ जमानतें थी, वो भी अदम पैरवी की वजह से खारिज कर दी हैं। तो आपको नहीं लगता कि कानूनी तौर पे अब अगर वापस भी आते हैं कि 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। एक शख्स, गिरफ्तार शख्स कैसे पेश हो सकता है, पहली बात तो ये बताओ। हो सकता है या तो इमरान खान की फोटो कॉपी करा लेते हैं, या उनके हमजाद को 12, 13, 14, 250 बन जाए, जो 250 FIRs में हैं, तो वो पेश हो जाएं। एक तो रिसेंटली को जजमेंट भी है हाई कोर्ट की, वो जज साहब, जी मैं बता, जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट थी जो अभी 2 दिन पहले ही दी गई है कि जो वकील साहब मर्डर हुआ था क्वेटा के अंदर, क्वेटा में, और उसकी इमरान खान साहब की अदम पैरवी की वजह से उनको जमानत 24 अगस्त तक दी गई है। जी जी ठीक है, इस तरह की जजमेंट जो है ना वो वकील साहब ने सामने रखी है। हाँ, वो अगर देखें, मैंने आपको अगर मेरा पहला इंटरव्यू याद हो, या मैं आपको थोड़ा उसमें रिमाइंड करा दूं, मैंने उसमें इंटरव्यू में बार बार एक बात की थी, अगर तो आपने स्ट्रिक्टली आइन और कानून के तहत फैसले करने हैं तो फिर फैसले कुछ और रहेंगे, लेकिन अगर आपने किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए फैसले करने तो फिर कुछ और रहेंगे। सर वो फैसला तो ये है ना, तो हो गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत से साथियों के अब ट्वीट्स भी पढ़ रहा था, उस्ताद मोहतरम भी हैं मेरे, बहुत से नाम भी हैं, बड़े नाम हैं, ये साफ़ी हैं, तो कुछ अजीब सा भी लग रहा था जी। वो बंदयाल साहब जो है ना, जाते हुए जिस तरह का इन्होंने एक्ट को कलअदम करार दिया है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट पे जो है ना वो तौहीन है पार्लियामेंट की, और इसका फ़ायदा कोई कुछ भी नहीं होना, ये जिनको बचाना चाह रहे हैं वो बच भी नहीं सकेंगे। मुझे इसकी समझ नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दें, पार्लियामेंट सुप्रीम क्यों है, पहला तो ये सवाल। देखें, ठीक है, वो उनकी, आपके उस्ताद मोहतरम की या जो सहाफ़ी हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन कौन सी पार्लियामेंट सुप्रीम है? देखें, आप आइन पढ़ें, आइन के प्रियम्बल में ये लिखा है कि हुकूमत जो है वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के जरिए बनेगी। किन के? लोगों के चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। वो जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या करेंगे?
وہ لوگوں کی بقا، ان کی ویلفیئر کی بات کریں گے، تب پارلیمنٹ سپریم ہوگی. ایسے ہی ہے. اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے گی کہ کرمنلز کے ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے اس کے پوائنٹ آف ویو سے لیجسلیشن بنائے گی، پارلیمنٹ لوگوں کے غبن کیے ہوئے کیسز کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن کرے گی، پارلیمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے لیجسلیشن کرے گی کہ جناب یہ جو نااہل لوگ ہیں ان کو ہم اہل کیسے قرار دے سکتے ہیں، تو پھر ایسی پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. سر ریویو ایکٹ، ججمنٹ ایکٹ کا قدم ہو گیا، نواز شریف اور جہانگیر ترین ابھی تک کی جو خبریں ہیں ان کی ریویو پٹیشن نہ ہوگی، کیونکہ ان کی امید تھی کہ جی ہمارے جو اپ کمنگ چیف جسٹس صاحب ہیں ماشاءاللہ، جو کہ آئین کی بڑے بڑے بالادستی کرتے ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، قاضی فائز صاحب، تو ان کو انہوں نے اپیل کرنی تھی، کچھ ہو جاتا، اب تو وہ اپیل نہیں ہو سکی. جی دیکھیں، تو سوال یہ ہے، کیا عمران خان اور نواز شریف کو نااہل کر کے پلڑے برابر کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جنہوں نے نااہل کیے وہ چاہتے ہیں کہ دونوں نہ آئیں سیاست میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ بڑی مزیدار ٹرم ہے اس ملک میں، جو کہ اس ملک میں دو چیزیں بڑی مشہور اور بڑی پسندیدہ رہی ہیں، ایک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اور ایک بیلنسنگ ایکٹ. یہ دو بڑی مزیدار چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، خاص طور پر پاکستان میں بات عام ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی نااہلی کا تعلق ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ جو آرڈر ہوا ہے، جو جج صاحب نے کیا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے آنے والے پارلیمنٹیرینز کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ججمنٹ اپیل میں نیوٹرل امپارشل مائنڈ کے ساتھ، ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے، پیورلی آن بیسس آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، اگر اس ججمنٹ کی اپیل سنی جائے، یہ جو آرڈر پاس کیا ہے، تو اس میں نہ صرف نئے پریسیڈنٹس بنتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے فارم بی کی کلیئرٹی آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے الیکشن کے پروسیس میں اینول اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کی کلیئرٹی آتی ہے، اور اس میں ایسا لینڈ مارک فیصلہ آ سکتا ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک ان لاز کو ایکسپلین کر دے گا. ٹھیک ہو گیا سر. یہ توشہ خانہ والا کیس. یس، اچھا. یہ بہت زبردست، میں نے آپ سے